من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ اللہ کی بے انتہا حمد و ثنا، مہربانیاں، شکریہ، عنایتیں جس رب تعالی نے اپنی رحمت کے صدقے سے ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی سے دعا اور التماس ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک میرا آپ کا سچا تعلق اپنی سچی کتاب اور اپنے سچے اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم و دائم فرما دے۔ خواتین و حضرات، آج کی بات انشاءاللہ العزیز وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ آیت نمبر 53 سے شروع ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال کرتے ہوئے عمل کے ساتھ اپنی ہی رضا کے لیے پوری کائنات میں یہ قرآن سنانے اور پہنچانے والا بنا دے۔ خواتین و حضرات، قوم بنی اسرائیل پر آج چوتھے انعام کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ 40 راتیں مکمل کی، رب سے ہم کلامی کا شرف یاب ہوا، اب واپس آنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کا جو وعدہ فرمایا تھا تورات، وہ عطا فرمائی، لیکن تورات جو کتاب تھی اسے اللہ کریم نے فرقان سے بھی تعبیر فرمایا۔ کتاب کے تو صاف سیدھے معنی کتاب ہوتی ہے، بیویاں احباب ایک ہوتے ہیں صحیفے، چند اوراق، ان کی تعداد اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جو 4 مشہور کتابیں ہیں اس میں پہلی جو کتاب اتری ہے وہ داؤد پر زبور اتری ہے، پھر اس کے بعد جو اللہ پاک نے دوسری کتاب نازل فرمائی یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جس کا نام تورات ہے۔ خواتین و حضرات، اب تورات کو اللہ فرماتے ہیں الفرقان بھی ہے کہ بنی اسرائیل تمہارے جو جھگڑے ہوں، آپس میں تمہارے اختلافات ہوں، چاہے وہ مذہب کے حوالے سے چاہے وہ دنیا کے حوالے سے، اسے اس کتاب کے سامنے، اس کتاب کی روشنی کے نتیجے میں حل کرنا گئے۔ اگر آپ لوگوں نے اپنی کتاب یعنی تورات کو چھوڑا تو پھر تم نے اپنے نبی کی کیا بات مانی ہے؟ کتاب اتارنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنا مذہب، اپنی دنیا اس کتاب کی روشنی کے نتیجے میں سنوارے۔ اللہ مجھے آپ کو دین و دنیا قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صلی اللہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، تورات دی گئے۔ اب اس کا نتیجہ کیا تھا کہ شرک چھوڑ دیتے، گندے کام اب کتاب آ گئی تھی۔ پہلے ان کے پاس کوئی دستور نہیں تھا۔ اب میں ایک چھوٹے سادے لفظوں میں، موٹے لفظوں میں بات کو کہنا چاہوں کہ کہا کرتے گئے اور جی پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم سے کسی نے کہا جناب بابا آپ بنا رہے گئے تو اس کا دستور اور قانون کیا ہوگا؟ اس نے کہا اس کا دستور تو آج سے 1400 سال پہلے جو قرآن تھا وہی دستور۔
ایک سادی سی بات ہے، اب ملک بنا، چلتے 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 پہلے جناب من 30 سال انہوں نے بغیر قانون کے گزار دیے، بعد میں آ کے کہتے قانون۔ یہ کتاب جو اللہ نے دی ایک قانون کی کتاب تھی۔ او بنی اسرائیلیو، تم بغیر قانون کے، بغیر آئین کے بے ڈھنگی زندگی گزار رہے ہو، اب میں نے تمہیں کتاب دی ہے، اب تمہارے گھر کے قوانین، تمہاری ملک، تمہاری مملکت ایک کتاب تورات کے مطابق ہوں گے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، والفرقان اور فیصلہ کرنے والی چیز، والفرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، لعلکم تہتدون، کیوں دی میں نے کتاب فرقان، میں نے کیوں دی؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ پہ چلتے چلے جاؤ، لعلکم تہتدون، تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت پہ استقامت نصیب فرما دے۔ خواتین و حضرات، یہاں 3 باتیں یاد کر کے جانی گئے۔ سب سے پہلی بات کہ کتاب کا تعلق، اللہ کی کتاب کا تعلق نبی کی ذات کے ساتھ ہوتا گئے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب من کتاب رب کی ہوئے اور اتر جائے کسی عام آدمی پر، یہ ممکن نہیں ہے۔ کتاب رب کا تعلق اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر کے یہ صلی اللہ ان کی ذات کے ساتھ ہو، بغیر نبی بغیر رسول کے کہ یہ کہنا کہ کتاب مل جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، کتاب ڈائریکٹ جبریل امین لے کر آئے، نبی کے بعد اس کے کسی صحابی کو دے جائیں، نبی کے بعد اس کے کسی پیروکار کو دے جائیں، جس طرح پاکستان ہندوستان میں من گھڑت بنوتو نبی جو آیا، وہ خلیفے بھی کہتے ہیں ہماری کتاب ہے، قادیانی کہتا میری کتاب ہے۔ یہ ساری جھوٹ اور من گھڑت باتیں گئے۔ آخری بات، کتاب کا مقصد ہدایت ہے۔ صحابہ اور میرا آپ کا یہی فرق ہے، صحابہ نے کتاب کو دیکھا، قرآن کو دیکھا، لیکن ان کی نیت عمل کی ہوتی تھی۔ میری آپ کی نیت بیویاں احباب ثواب علی عمل نہیں کرنا۔ یاد رکھیے، صحابہ اور آج کے انسان کا فرق، قرآن ہو، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، آنے کا مقصد تھا کہ تم نے عمل کرنا ہے، اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ عمل کرنا کوئی نہیں، بس آیت 2 پڑھ لو ثواب ہو جائے گا۔ اور بیویاں عمل کرو گے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں احباب خواتین و حضرات، عمل کرو گے تو ثواب ہوگا نا۔ عمل کرنا کوئی نہیں، زندگی ہندو والی، زندگی غیر مسلم والی، اور کہو کہ قرآن ثواب دے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو فرمایا کہ کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے گئے، ان کی سزا ذلت و رسوائی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اب یہ 5واں انعام ہے۔ کتاب کا تذکرہ ختم ہوا، بیویاں احباب کل بھی کچھ حوالہ آیا تھا، آج بات کو سمجھیے پھر آگے چلتے گئے۔ سارے کہہ لیں صلی اللہ۔ 2 اہم اور بنیادی باتیں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، کچھ لوگ بچڑے کی، گائے کے بچے کی عبادت میں تھے اور کچھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو کہہ گئے تھے، بھائی جان خیال کرنا، یہ ذہن میں رکھیے، موسیٰ چھوٹے ہیں اور ہارون بڑے ہیں، بھائی آپ خیال کرنا، ان کا پیچھے دینی رہنمائی کرتے جانا میرے بعد۔ ہارون علیہ السلام نے سمجھایا، وہ لوگ تو لڑنے پر آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کر اپنے بھائی کو پکڑا اور فرمایا میں نے تجھے کہہ دیا تھا۔ آپ نے جواب میں، ہارون نے کہا یبن امہ لا تأخذ بلحیتی، بھائی جان میری داڑھی نہ پکڑو، گریبان نہ پکڑو، مہربانی کرو، میں نے ان کو سمجھایا تھا، یہ خود نالائق چندری قوم تھی، یہ تو مجھے مارنے پر آ گئی۔ اب یہ ایک بات ذہن میں رکھیے، مولا اب کیا کرنا گئے؟
اللہ نے فرمایا ان کو کراؤ توبہ۔ کیا کرانی ہے؟ اب یہ بنیادی بات یاد رکھنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے فارغ ہوئے، اپنے بھائی کو مکہ دھکا دیا کہ غصے آگے کہ یہ شرک، گائے کے بچڑے کی عبادت تو بیٹھا رہا۔ اب ہارون علیہ السلام کا خیال تھا اگر میں موسیٰ کے پاس کوہ طور پر چلا جاؤں تو یہ سارے پھر جائیں گے دین سے۔ موسیٰ کا خیال تھا کہ نہیں، جب یہ بچڑے کی عبادت میں لگے تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ ہر بندے کا ذہن اپنا، ہر بندے کی سوچ اپنی۔ مولا اب کیا کرے؟ اللہ نے کہا ان کو کراؤ توبہ۔ کیا کرانی ہے؟ بیویاں استغفار کا مسئلہ نہیں آ رہا یہاں، جو سمجھنے والی بات ہے استغفار، استغفر اللہ، یہ نہیں، توبہ کرانی ہے۔ مولا توبہ کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی وہ تلوار اٹھائیں، جنہوں نے عبادت کی ہے، گائے کی پوجا پاٹ کی ہے، ان کو ماریں۔ یہاں دنیا کی توبہ قبول ہوگی، آخرت میں اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ اب بظاہر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کیسی توبہ کے بندے مروائے جا رہے گئے۔ بیویاں باپ اگر یہ توبہ قبول نہ ہوتی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے مرتے۔ آج دنیا کی سزا کھا لی اور آخرت کی موجیں لگ گئی، جنت مل گئی۔ اب آئیے توبہ کے 3 رکن ہوتے گئے۔ توبہ میں سب سے پہلا کام ہوتا گئے اپنے گناہ پر نادم ہونا۔ یا اللہ میں شرمندہ ہوں، یا اللہ میں شرمسار ہوں۔ نمبر 2 دوسرا ہوتا گئے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور تیسری بات ہوتی ہے یا اللہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اس کو کہا جاتا ہے توبہ۔ شرمسار ہونا اور اس گناہ سے توبہ تائب ہونا، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا۔ اور استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وہاں ایک ہی مطلب ہے اللہ میری معافی، اللہ میری معافی۔ توبہ اور چیز ہے، استغفار اور چیز ہے۔ اللہ توبہ کا مسئلہ سمجھا رہے گئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ہے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر۔ یہ ہے خواتین و حضرات احساس مرض۔ ڈاکٹر ہوئے تو جناب من قلم سنبھال کر بیٹھا ہو کہ مرغے آتے جائیں تے پھنستے جائیں، قلم بس دیکھے کہ کتنے مریض پھنس گئے نا۔ پہلے ڈاکٹر کا کام ہوتا گئے اس کو مرض کا احساس دلائے دے، بابا تو بیمار ہے۔ آپ نے فرمایا انکم ظلمتم، تم نے تو ظلم کیا گئے۔ انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا گئے، تم نے اپنے آپ پہ زیادتی کی ہے۔ باتخاذکم العجل، یہ بیماری ہے کہ بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود اور الہ۔ فتوبوا الی باریکم، یہ دوا ہے، یہ علاج کا بیان ہے۔ فتوبوا الی باریکم، پس توبہ کرو تم اپنے دل اور زبان سے۔ دل اور زبان توبہ کرے، دل کہے نا 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 نہیں نہیں، یہ بے ایمانی ہے، یہ ہیرا پھیری ہے۔ توبہ کا تعلق زبان اور دل دونوں سے ہے۔ بس توبہ کرو تم زبان اور دل سے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بس تم قتل کرو اپنے دینی بھائیوں کو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، توبہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس پر عمل درآمد کرنے کی وجہ سے توجہ کی ہے اس نے تمہارے اوپر، پس توبہ قبول کی ہے اس نے تمہاری۔ فتاب علیکم، اللہ اکبر، انہ هو التواب الرحیم، سبحان اللہ، بے شک وہی اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ توبہ نہ قبول کرے، نہ، تمہارے آنے کی دیر ہے، اس کے اس کی تو عادت ہی ہے توبہ قبول کرنا۔ صرف قبول نہیں کرتا، صرف تواب نہیں بلکہ الرحیم، وہ مہربان بھی ہے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہر گناہ سے سچی توبہ کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔